رب قدیر نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس آیے مبارکہ کے اندر اللہ نے ایمان والوں سے یہ خطاب فرمایا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ جو تقوی ہے، یہ بے ایمان کے دل میں آ ہی نہیں سکتا، یہ ایمان والے کے دل میں ہی آ سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرو، یعنی جن کاموں کے کرنے کا رب العالمین اور رب کے حبیب نے آرڈر دیا ہے ان کو بجا لاؤ، اور جن باتوں سے جن کاموں سے رب اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان سے تم باز رہو۔ جو اللہ نے تمہارے اوپر جو چیزیں لاگو کی ہیں فرائض و واجبات کی صورت میں ان کی پابندی کرو، اور جن کاموں سے رب اس کے رسول نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو جائز کام ہے وہ کرو، جو ناجائز کام ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو حلال چیزیں وہ استعمال کرو، جو حرام کی اللہ نے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن آج لمحہ فکریہ یہ ہے اور مقام افسوس یہ ہے کہ آج ہر بندہ اپنے گربان کے اندر جھانکے، ہر بندہ اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر دیکھے تو ہم میں سے اکثریت ایسی نظر آتی ہے کہ جو بد عملے ہیں، جو بے عملے ہیں، بد عملے ہیں، جن کا کردار ٹھیک نہیں ہے، جن کا کردار ٹھیک نہیں ہے، جن کا کردار شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو دوسروں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو ملاوٹ کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی والا معاملہ کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو دوسروں کے مال و اسباب کو لوٹنے اور غصب کرنے کی کوشش کے اندر لگے رہتے ہیں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو رشوت کھاتے ہیں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اکثر وہ ہیں جو حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کرتے ہیں اور حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید برہان رشید اٹھا کر دیکھو، درجنوں مقامات پہ ہمارے رب نے ایمان والوں سے یہ خطاب فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے یہ جو تمہارے اعمال اور کردار ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے آج وقت ہے اپنے رب کا ڈر، اپنے رب کا خوف اور تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو، اس لیے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن تم نے لقمہ اجل بن جانا ہے، ایک نہ ایک دن تم نے اسرائیل کا سامنا کرنا ہے، ایک نہ ایک دن تم نے مر کے قبر کے حوالے ہو جانا ہے، قبر کی تاریخ اور اس چھوٹی سی کوٹھڑی کے اندر تم نے جانا ہے، منکر نکیر کے سوالات کا سامنا کرنا ہے، اور تم نے پھر رب العالمین کی عدالت کے اندر جا کر رب اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ اس لیے اگر آج تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں آئے گا، تقوی نہیں آئے گا، شرم نبی نہیں آئے گا، تو کل قبر و حشر میں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کل صرف پچھتاوا ہوگا، سوائے ندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آج وقت ہے، آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آج رب العالمین کے دربار میں توبہ کر لو، آج اپنے رب سے راضی نامہ کر لو، اپنے رب سے صلح کر لو۔ رب العالمین کی رحمت آج جوش کے اندر ہے، آج درِ رحمت جوش کے اندر ہے۔ رب العالمین بار بار کہتا ہے لوگوں مجھ سے ڈرو اور میری بارگاہ میں رجوع کر لو۔ آج اگر تم اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر میرے دربار کے اندر رجوع کر لو گے، میں اپنی رحمت کے صدقے تمہاری ساری کی ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دوں۔
لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ رب العالمین کا در رحمت بھی جوش میں ہے، رب نے توبہ کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے، رحمت کے سارے دروازے اللہ نے میرے اور تیرے لیے کھولے ہوئے ہیں، اور بار بار رب العالمین اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر رہا ہے، لیکن باوجود اس کے بھی ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا نہیں ہو رہا۔ ہم رب العالمین کے دربار میں رجوع نہیں کر رہے کہ رب العالمین سے صلح نہیں کر رہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور مجذوب بزرگ اور بڑے مشہور اللہ کے ولی گزرے ہیں، نام بہلول دنا ہے۔ آپ ایک دن بازار کے مین گیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس چھڑی سے زمین کے اوپر لائنیں لگا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور چھڑی کے ساتھ آپ زمین کے اوپر کچھ لائنیں لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، وقت کا بادشاہ ہارون رشید آ گیا۔ ہارون رشید وہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا بہلول دنا، اور وہ اللہ کا مجذوب ولی کہ جس کی زندگی کا بیشتر حصہ دریا کے کنارے پہ، جنگلوں کے اندر، ویرانوں کے اندر، بیابانوں کے اندر گزرا ہے، اور اللہ کی یاد میں گزرا، اللہ کی بندگی کے اندر گزرا ہے، جو مخلوق خدا سے بے پرواہ ہو کر الگ جا کر تنہائی کے اندر اللہ کی یاد کے اندر لگا رہتا تھا۔ لیکن آج وقت کے بادشاہ ہارون رشید نے دیکھا وہی فقیر، وہی مجذوب، وہی اللہ کا ولی آج جنگلوں اور ویرانوں کو چھوڑ کر بازار کے مین گیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ متعجب ہوا، چلتا چلتا اس اللہ کے ولی کے پاس پہنچ گیا، اور جا کر اس کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے کہ بہلول دنا، آپ کا ڈیرا تو دریا دجلہ کے کنارے ہوتا تھا، آپ کا ڈیرا تو جنگلوں اور بیابانوں کے اندر ہوتا تھا، آج کیا وجہ ہے کہ دریا کو چھوڑ کر، آج جنگلوں اور ویرانوں کو چھوڑ کر آپ بازار کے کونے کے اندر آ کر بیٹھے ہوئے؟ زولہ یا خضر سبحان اللہ۔ اللہ پر ہارون رشید بہلول دنا کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ہے بہلول دنا، آپ تو دریا دجلہ کے کنارے ہوتے تھے، آپ تو جنگلوں اور ویرانوں کے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے، اللہ کی یاد کے اندر لگے ہوئے رہتے تھے۔ بہلول دنا، آج کیا بات ہے، آج کیا معاملہ ہے؟ آج آپ اپنے انداز سے ہٹ کر بازار کے مین دروازے پہ، مین رستے پہ، مین چوک کے اندر آ کر بیٹھے گئے۔ بہلول کیا معاملہ ہے، کیا مقصد ہے، کیا مشن ہے یہاں بیٹھنے کا؟ بہلول دنا نے ہارون رشید کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک جملہ فرمایا، میں یہاں بغیر مقصد کے نہیں آیا، یہاں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ ہارون رشید پوچھنے لگا، اے بہلول دنا تیرا کیا مقصد ہے؟ بہلول دنا فرمانے لگے، میرا مقصد یہ ہے کہ میں خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، میں آج خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، ان کے درمیان راضی نامہ کروا رہا ہوں۔ بادشاہ نے سنا، بادشاہ کہنے لگا، بہلول دنا اگر یہی مشن ہے، یہی مقصد ہے، پھر بتا بات کہاں تک پہنچی ہے، معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، کتنی ایک پیش رفت ہوئی ہے؟ بہلول دنا فرمانے لگے، بڑا ان لوگوں کو سمجھایا ہے، بڑا سمجھایا ہے، مگر معاملہ یہ ہے کائنات کا جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو کائنات کا رب ہے، وہ تو مان رکھا گئے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ سارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ رحمت کے دروازے اس نے کھول کے رکھے ہوئے گئے، توبہ کا دروازہ بھی کھول کے رکھا ہوا ہے، وہ تو مان رکھا گئے، مگر یہ جو بازار کے اندر گئے، دنیا کی چہل پہل کے اندر گئے، یہ جو دنیا کی عیاشی کے اندر، فحاشی کے اندر، بدماشی کے اندر، مال و اسباب کی کمائی کے اندر لگے ہوئے گئے، یہ آج نہیں مان رکھے گے، بار بار انہیں پیغام خدا سنا رہا ہوں، مگر ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بھی رب سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بھی رب العالمین سے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مان رکھا گئے، مگر یہ دنیا دار نہیں مان رکھے گے۔ بادشاہ وہاں سے چل دیا، کچھ دن گزرے، کچھ دنوں بعد پھر بادشاہ کا گزر ایک قبرستان کے پاس ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا وہی اللہ کا مجذوب ولی، وہی اللہ کا پیارا بندہ آج قبرستان کے کونے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ہارون رشید پھر اللہ کے ولی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا، پالو کبھی دریا کے کنارے، کبھی جنگلوں ویرانوں کے اندر، کبھی بازار کے کنارے پہ، کبھی قبرستان کے کونے کے اندر بیٹھے گئے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہاں کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ بہلول دنا فرمانے لگے، اے بندیا میرا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مشن ہے، وہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروانی ہے، راضی نامہ کروانا
کروانا ہے۔ ہارون رشید پھر پلٹ کے پوچھتا ہے بالو اگر یہی مشن ہے یہی مقصد ہے پھر بتاؤ بات کہاں تک پہنچی ہے، معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، کتنی ایک پیش رفت ہوئی ہے۔ جناب خواجہ بالو زمین سے اٹھے، اپنی چھڑی ہاتھ کے اندر گئے، قبر کی طرف اشارہ کیا، دوسری کی طرف اشارہ کیا، تیسری کی طرف اشارہ کیا اور فرمانے لگے بندہ خدا یہ بھی مان گیا ہے، یہ بھی مان گیا ہے، یہ بھی مان گیا ہے، یہ آگے والے بھی مان گئے، وہ پیچھے والے بھی مان گئے، جتنے بھی اس قبرستان میں مدفون ہیں اول سے لے کر آخر تک، چاہے کوئی ڈاکٹر تھا، چاہے کوئی حکیم تھا، کوئی وکیل تھا، کوئی جج تھا، کوئی دنیا دار تھا، کوئی سرمایہ کار تھا، کوئی سیاستدان تھا، آج یہ سارے کے سارے مان رکھے گئے۔ بالو پھر بات کہاں پہ رکی ہوئی ہے؟ بالو فرمانے لگے بندیا یہ تو سارے مان رکھے گئے مگر آج کائنات کا رب نہیں مان رکھا ہے۔ کل اللہ رب العالمین مان رہا تھا مگر یہ نہیں مان رہے تھے دنیا والے، دنیا دار، یہ دنیا کی ریل پیل کے اندر، دنیا کی لالچ کے اندر، دنیا کی عیاشی فحاشی اور بدماشی کے اندر لگے ہوئے تھے۔ وہ مان رہا تھا، وہ کہتا تھا آؤ مجھ سے راضی نامہ کر لو، آؤ مجھ سے صلح کر لو، آؤ میرے دربار کے اندر لوٹ کے میں تمہارے ساری خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہارے عیبوں کے اوپر پردہ بھی ڈال دوں گا اور تمہارے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دوں گا۔ مگر ایک بھی رب العالمین کے دربار میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک بھی رب العالمین سے راضی نامہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن آج جب یہ سارے کے سارے لقمہ اجل بن گئے ان قبرستان کے اندر اور اپنی اپنی قبروں میں جا بسے گئے، اب یہ سارے کے سارے تو مان رکھے گئے مگر اب کائنات کا رب نہیں مان رہا، اس لیے کہ جب وقت تھا ماننے کا، جب وقت تھا رب سے صلح کرنے کا، جب وقت تھا رب سے راضی نامہ کرنے کا، تب یہ نہیں مان رہے تھے، اب مان گئے لیکن وقت گزار کے مانا تو کیا فائدہ، اب قبر میں جا کے مانا تو کیا فائدہ، چونکہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ پولیس والے کسی ملزم کو، کسی مجرم کو اٹھا کے لے جائیں اور جا کر پیار اور محبت کے انداز میں بڑے احترام کے ساتھ بٹھا کے پوچھیں کیا تو نے جرم کیا، بندہ کہ نہیں جی نہیں کیا، بار بار اصرار کریں تو نے جرم کیا کہ نہیں کیا، اور پھر وہی پولیس والے اس کو لٹا کے لتروں کے ساتھ اس کی مالش کریں اور جب خوب پٹائی ہو جائے پھر بندہ کہ ہاں جی میں نے یہ جرم کیا ہے، تو بندہ اسے پوچھے جب بھائی ماننا ہی تھا تو پہلے ہی مان لیتے، اتنے لتر کھانے کی، اتنی سزا بھگتنے کی ضرورت کیا تھی، جب ماننا ہی تھا تو پہلے ہی مان جاتے۔ اب چونکہ ماننے کا جو وقت ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک ہے، جب زندگی کی آخری سانس تک نہیں مانا، قبر میں جا کر مانا تو کیا فائدہ، حشر میں جا کر مانا تو کیا فائدہ۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں آج وقت ہے رب سے صلح کر لو، آج رب سے یاری لگا لو، رب سے تعلق جوڑ لو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے رب کے دربار میں لوٹ کے چلے جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم رب کی رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے گئے اور زندگی کی آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب بندہ دنیا کو چھوڑ مار کے رب کے دربار میں پلٹ کے جاتا ہے، رب اس کی خطاؤں کو نہیں دیکھتا، رب اس کے عمل اور کردار کو نہیں دیکھتا، رب العالمین اس کی معافی کو دیکھ کر اپنی رحمت کے صدقے میں اسے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو آج وقت ہے معافی کا، آج وقت ہے راضی نامے کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ آج لے کی پناہ، آج مدد ماں سے، آج لے کی پناہ، آج مدد ماں سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ماننے کا وقت ہے، آج مان لو، آج صلح کر لو، رب اس کے رسول سے شریعت سے صلح کر لو، وگرنہ مر کے مانا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، قبر میں جا کے مانا تو کوئی فائدہ نہیں، حشر میں جا کے مانا تو کوئی وہاں سوائے افسوس کے، سوائے ندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔